نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ المجادلہ کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 22 یعنی آخری آیت تک ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ المجادلہ میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی کہ ان اللہ سمیع بصیر، یاد رکھو، یقین کر لو کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ہر بات سنتا ہے اور ہر حال کو دیکھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے تو وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ سمع و بصر کے ذریعے ہی سے علم حاصل ہوتا ہے، خبر ملتی ہے۔ تو جب وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو سب احوال کو جانتا ہے، سب حالات کی خبر رکھتا ہے، اور پھر جیسا جس کا حال ہے اس کے مطابق وہ اسے معاملہ فرماتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ابتدا میں ظہار کا حکم بیان فرمایا گیا کہ جس کی بات قریب بیٹھا ہوا نہیں سن رہا تھا، اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر اس کی بات سنی، ظہار کے احکام بیان فرمائے۔ اب یہ بالکل وہ معاملات ہیں جو انسان کی نجی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان بات ہو گئی، اب بات ہو گئی اور اس کا ایک شرعی حکم ہے جو اس پر نافذ ہوتا ہے، تو فرما دیا گیا کہ اس بات کو اپنے اندر دبا نہیں لینا، بلکہ یقین جانو کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی اور نے بات نہیں سنی، کسی اور نے تمہارا حال نہیں دیکھا، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس کے مطابق اپنا معاملہ طے کرو۔ یہی حال طلاق میں بھی ہوتا ہے۔ اب طلاق، میاں بیوی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور گرما گرمی ہو گئی، اور میاں صاحب کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ طلاق دو، اور طلاق بھی ایک نہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دو۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اب ادھر بیوی وہ بھی چاہتی ہے کہ گھر بسا رہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ گھر بسا رہے، اب کیسے بسے؟ اس کے ایک احکام ہیں۔ اب اس بات کو اپنے اندر دبا لینا، گھر میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا اور ساری زندگی گناہ میں گزار دینا، ہاں دنیا کو تو پتہ نہیں چلا، گھر والوں کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ قیامت میں اس کے مطابق پھر اللہ تم سے معاملہ فرمائے گا، اور دنیا میں اس کے نتیجے میں جو جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے سامنے آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے، کسی کو نہیں بتاتے اور ویسے ہی رہتے ہیں تو اپنی زندگی گناہ میں بسر کریں گے، اور اس کے بعد اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کا حکم بھی اچھا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرت کے احکام بیان فرمائے کہ آپس میں سرگوشیاں کرنا، اور جس کی کسی تیسرے کو خبر نہ ہو لیکن اللہ کو اس کی خبر ہے، تو اس لیے اپنے حالات کی اصلاح کرو، یقین جانو کہ اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ پھر مجلس کے آداب وہ بیان فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص ادب تعلیم فرمایا۔ اب اس وقت جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے غیروں سے دوستی کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ پہلے معاشرت میں ظاہر ہے کہ آپس کا تعلق ہے، اہل اسلام کا باہم تعلق ہے، اور اس میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو سمیع و بصیر ہے، اللہ خیال رکھو۔ اب یہ فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ غیروں کے ساتھ ہے، پرایوں کے ساتھ ہے، کسی غیر قوم کے ساتھ ہے جو اسلام نہیں رکھتے ہیں، اور ان سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو، تو
تو یاد رکھو کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں۔ چنانچہ قرآن پاک نے کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے دوستی نہ یعنی ایسا تعلق، ایسا دلی تعلق جس کے نتیجے میں اسلامی امت مسلمہ کے، اسلامی ملک کے راز دوسروں تک منتقل ہو جائیں، ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لین دین کا تعلق ہے، آپس میں رہتے ہیں، حسن سلوک، مدارات، یہ جائز ہے، لیکن موالات کے گہرا تعلق ہے دل کا کہ اپنا سارا حال کھول کر سامنے رکھ دیا جائے، جس سے کہ اسلام کو، اہل اسلام کو نقصان پہنچے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اس لیے اب چونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ جی بس وہ تو ہماری علیک سلیک ہوتی ہے، ہم ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اندر کی بات جسے کوئی نہیں جانتا، تمہاری خفیہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اور آپس میں جو معاہدے ہو رہے ہیں اور نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو چونکہ دوستی کا تعلق دل سے ہے، اور پھر جو کچھ دو آدمیوں کے درمیان طے ہو رہا ہے، تو باخبر رہو، محتاط رہو، کہیں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ اللہ کا غضب یہود پر بھی ہے، اللہ کا غضب نصارہ پر بھی ہے، قرآن پاک نے صراحتاً یہ چیزیں بیان فرما دی۔ تو وہ لوگ جو ان سے دوستی لگاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب دوستی ان سے ہے تو پھر اندر اسلام نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ ایسے لوگ ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے بندے ہیں، اپنی غرض کے خود غرض لوگ ہیں، جہاں سے ان کو مفاد حاصل ہو جائے، چاہے یہود سے مل رہا ہے، نصارہ سے مل رہا ہے، مسلمانوں جدھر جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کے ہیں۔ اور ایسے لوگ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوگی، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ ان سب باتوں کو جانتے بوجھتے ہوئے، اس جھوٹ کو سمجھتے ہوئے پھر وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اہل اسلام سے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا۔ مت بھولیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اللہ پکڑنے والا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں یقیناً برا کر رہے ہیں، جو کچھ ان کے اعمال ہیں یہ منافقت اور غیروں سے ساز باز، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اس کے بعد سورہ المنافقون میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جب کوئی بات کھل جاتی ہے، پکڑے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے تو قسمیں اٹھاتے ہیں، بڑی بھاری بھاری قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں نہیں جی ہمارا مقصد تو ملنے سے یہ تھا، ہم تو امت کی فلاح کے لیے مل رہے تھے، ہم تو ملکی مفاد کے لیے مل رہے تھے۔ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور ان قسموں کو اپنے ڈھال بنا لیتے ہیں،
قسموں کے نیچے، قسموں کے پیچھے وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی راہ سے انہوں نے لوگوں کو روکا، قسمیں اٹھائیں، اپنے رویے سے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، سو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، جو ان کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں سب انسانوں، اول و آخر، جب سب انسان جمع ہوں گے ان کے سامنے بھی اللہ ان کو رسوا کرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے، یعنی یہ سب کچھ کر تو اس لیے رہے تھے کہ ہمیں معاشرے میں ہماری عزت بنی رہے، ہم ادھر بھی پاپولر ہوں ادھر بھی پاپولر ہوں، وہ بھی سمجھے بڑا اچھا آدمی ہے۔ آج کل اچھے آدمی کی ڈیفینیشن یہی تو ہے جو ہر ایک سے بنا کے رکھتا ہے، ہر ایک سے، یعنی اچھوں سے بنانا تو اچھی بات ہے، جو بروں سے بھی بنا کے رکھتا ہے بئی معنی کہ ان کی برائی میں بھی شریک ہو جاتا ہے، تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی، رسوا ہو جائے، جب بھید کھل جائے گا کہ یہ منافق ہے تو اس کی معاشرے میں، غدار ہے تو معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہے گی، اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد انہیں اللہ سے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ہرگز۔ یعنی یہ سب کچھ اس لیے کر رہے کہ مال بن جائے، اولاد کا مستقبل سنور جائے، فلاں ملک چلی جائے گی اولاد، یہ گرین کارڈ مل جائے گا تو ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں جی، ہمارے یعنی ملکی اداروں سے غداری کر کے بھاگے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کی بڑی آؤ بھگت ہے، بیٹھے ہیں کس کے لیے؟ کہ کچھ پیسہ مل گیا اور وہاں پراپرٹی بن گئی، اولاد کو اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ مل گیا، وہاں جاب مل گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اموال، ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، رسوا تو ہو گئے، جب حال کھل گیا تو ان کی امت میں کوئی عزت باقی نہ رہی، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ چند دن کی بات نہیں، چند دن کا فائدہ اٹھایا دنیا میں، اب اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ تو انہوں نے یہ سودا فائدے کا کیا یا خسارے کا کیا؟ ظاہر ہے کہ اپنی یعنی چند روزہ زندگی کے لیے پوری اپنا مستقبل، جو حقیقی مستقبل ہے، وہ داؤ پہ لگا دیا، تو خسارہ اٹھایا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، ایک دن آنے والا ہے جب سب اٹھائے جائیں گے، یہ بھی ان لوگوں میں اٹھائے جائیں گے، پھر اللہ کے سامنے، اللہ کی کورٹ میں، اللہ کے سامنے یہ قسمیں اٹھائیں گے، جیسا کہ آج تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو وہاں اور خیال ان کا یہی ہوگا کہ جیسے دنیا میں ہم نے بھاری بھاری قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو بچا لیا، آج ہم اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تب بھی بچ جائیں گے؟ تو اللہ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی بھلی راہ پر ہیں، یعنی صحیح طریقے پہ چل رہے ہیں، کہ اس وقت دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں انہم علی شیء یحسبون، خیال کرتے ہیں کہ وہ کسی بھلی راہ پر ہیں، کسی اچھے طریقے پر ہیں۔ فرمایا الا انہم ہم الکاذبون، یاد رکھو یہی لوگ جھوٹے ہیں، یاد رکھو یہ جھوٹے ہیں، اور جھوٹ کا انجام عذاب ہوتا ہے، رسوائی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ چونکہ عادت پڑی ہوئی تھی دنیا میں قسمیں اٹھانے کی، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی، تو یہ سمجھے کہ شاید اللہ کو بھی جھوٹی قسموں سے ہم
اپنے دام میں پھنسا سکتے ہیں، اللہ کو بھی ہم دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ وہ تو دلوں کے حال سے باخبر ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے قابو کر لیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے انہیں قابو کر لیا، انہیں اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ جدھر وہ چلانا چاہتا ہے یہ ادھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، شیطان تو بس دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کان سے پکڑ کر ہاتھ سے پکڑ کے نہیں چلاتا۔ یہ ان کی بات سنتے ہیں شیطان کی، جو دل میں وسوسے آتے ہیں، جو خیالات آتے ہیں کہ اس میں فائدہ، اس میں فائدہ، تو اب سوچتے سوچتے شیطان کی بات سوچتے سوچتے اب یہ شیطان کے قابو میں آ گئے۔ شیطان نے اپنی مرضی کے مطابق انہیں چلایا۔ فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کی یاد انہیں بھلا دی، اللہ کی یاد بھلا دی۔ چنانچہ ان کو یاد نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ بھول گئے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو کچھ فائدہ ہے، یہ دنیا بہت میٹھی ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ جو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہاں پر اٹھا لیا جائے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کو بھلا دیا، شیطان نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ مرحلہ اس وقت آتا ہے کہ جب انسان شیطان کی بات سنتے سنتے دل کو مردہ کر بیٹھے، پھر اب شیطان کا قابو ہے، اللہ یاد نہیں آئے گا اور شیطان کی بات سنائی دے گی۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان پارٹی ہے۔ جب ایسا کوئی شخص ہو جائے کہ شیطان کے قابو میں آ جائے، اس کے کہے پہ چلنا شروع ہو جائے، 1 2 3 10 20 100، اب یہ شیطان پارٹی بن گئی، شیطان پارٹی۔ اور یاد رکھو، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یقیناً شیطان پارٹی ہی خسارہ اٹھانے والی، آخر میں یہ لوگ ناکام ہوں گے، یہ شیطان پارٹی۔ تو اس کی علامات یعنی شیطان پارٹی کی وہ ہمارے سامنے آ گئیں کہ غیروں سے دوستی، ان قوموں سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے مفاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب یہ شیطان کی پارٹی میں داخل ہو گئے، اور جو انجام شیطان کا وہی انجام ان لوگوں کا ہوگا۔ ارشاد ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک بات فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، یہ اس کے مخالف چلتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یہی لوگ ہیں بے قدر، ذلیل۔ ایک لفظ ذلیل ہمارے ہاں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے حقیر کے معنوں میں، تو یہاں فرمایا کہ صرف ذلیل نہیں ہیں بلکہ اذل ہیں۔ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، یہ کہ یہ بہت ہی کمینے ہیں اور نہایت ہی بے قدر ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ذرا خیال فرمائیے کہ اس سورہ کی ابتدا میں جب اللہ نے زہار کا حکم بیان فرمایا تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، نہیں ہے تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور جو نہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، جو نہیں مانتے اللہ اور رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ذلیل ہوئے۔ شروع میں بالکل یہی الفاظ استعمال کیے۔ گھریلو زندگی ہے، اس میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو ذلت ہے، اور یہاں جب قومی زندگی ہے، ایک سیاسی زندگی ہے اور ملک کی زندگی ہے، اس میں بھی اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے گی، فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، یہ بے قدر لوگ ہو گئے، اللہ کے یہاں اللہ کی نظروں سے گر گئے۔
کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ یقیناً میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یعنی کتنا مسلمانوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، امت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، ایسا کیوں نہ ہو، یقیناً اللہ طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور وہ زبردست ہے۔ اپنی طاقت، یعنی بعض اوقات قوت ہوتی ہے لیکن اس قوت کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ صاحب قوت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اس کے ساتھ جو فیصلہ کرتا ہے اسے وہ نافذ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ قوی ہے اور عزیز۔ اس مقام پر رک کر ذرا آج کے حالات میں غور کیجیے کہ کتب، اللہ نے یہ فرما دیا کہ یقیناً میں غالب آؤں گا اور میرے رسول غالب آئیں گے، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اب آپ انبیاء کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے، رسولوں کی پوری تاریخ پڑھ لیجئے۔ قوم نوح سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم مدین ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طرح اور بھی رسولوں کے سامنے جو آئے، اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ آئے، یہ سب کسی نہ کسی رنگ کے اندر تباہ کیے گئے۔ اللہ کے رسول سامنے تھے اور واضح طور پر انہیں کہہ دیا گیا تھا، بات مانو گے بھلا ہے، خیر ہے، نہیں مانو گے تو تباہی تمہارا مقدر ہے، چنانچہ وہ تباہ کر دیے گئے۔ یہ تو رسولوں کی زندگی گزر گئی۔ اب اس کے بعد جب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی نصرت کرو گے یعنی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کی، اہل دین کی نصرت کرو گے، تو اللہ بھی تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم، تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بالاؤ برتر رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ اب یہ آیات ہمارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے ساتھ ذہن میں جو سوال آتا ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نیٹ پر لکھ رہے ہیں اسے کہ آپ تو اہل ایمان ہیں، کہتے ہیں کہ اہل ایمان غالب آئیں گے، جی تو غزہ میں کیا حال کر رہا ہے اسرائیل، یہود مسلمانوں کو کیسے مار رہے ہیں اور کیا کچھ تباہی وہاں پر ہو رہی ہے، اسی طرح دوسرے ممالک میں، تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اہل اسلام غالب آئیں گے، جی یہاں تو یہود وہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور شدید بدترین نقصان ہے، قتل ہے۔ تو دیکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ مان لیا ہم نے۔ اب اللہ نے جن لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم وہ لوگ ہیں۔ یعنی اس وقت آپ بھی دیکھیے کہ غزہ میں کیا کہا جائے، یہ دل پھٹتا ہے جب وہاں کا حال انسان دیکھتا ہے، تو دل پھٹتا ہے، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پہ جوں رینگ رہی ہو، 2-4 ٹرک ادھر سے بھیج دیے امداد کے، 2-4 ادھر سے بھیج دیے، کچھ ہم نے رقم جمع کی وہ بھیج دی، تو سمجھ لیا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس سے پہلے افغانستان میں، عراق میں، شام میں، بوسنیا میں، لیبیا میں، اور جہاں جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب کمی اگر ہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہماری نصرت میں کمی۔ اللہ کا تو وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔
جب ہم ہی نصرت کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے اور ہم اپنی عیش آرام کی زندگی میں مگن ہیں، تو پھر اللہ بھی سزا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، مار کھاؤ، مار پڑے گی تمہیں۔ تو اللہ کا وعدہ سچا۔ اب بھی اگر وہ اقبال نے کہا اور انہی آیات کی روشنی میں کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ہمارے اندر وہ فضائے جذبہ بدر نہیں ہے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس کے بعد ارشاد ہے، یہ تو حزب الشیطان کا ذکر ہے، اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی کیا ہے؟ حزب اللہ فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت پر، یوم آخر پر جو ایمان رکھتے ہیں، انہیں آپ نہیں پاؤ گے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، خواہ یہ لوگ ولو کانوا آباءہم، خواہ یہ ان کے ماں باپ ہوں، آبا ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ قبیلہ ہو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، خواہ وہ ان سے کتنا ہی قریبی تعلق کیوں نہ ہو، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے، جنہیں یہ یقین ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، آپ ان کو نہیں دیکھو گے، آپ ان کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ایسے قریبی تعلق ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں، دوستی کے تعلق نہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے تو کتنا قریبی تعلق کیوں نہ ہو، دوستی ان سے نہیں ہو سکتی۔ خدمت ہے، احترام ہے، حسن سلوک ہے، یہ سب باتیں ہیں، لیکن دوستی، قلبی تعلق وہ نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے، سورہ ممتحنہ، اس میں اللہ نے اسی حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش فرمائی کہ دیکھو ان کے باپ تھے اور ان کی قوم تھی، اللہ کی خاطر انہوں نے کیسے سب سے قطع تعلق کر لیا، وہیں رہتے تھے لیکن قلبی تعلق صرف اللہ، یعنی دل اللہ کا گھر ہے، دل صرف اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ ہی ہونا چاہیے، یا جس کا اللہ سے صحیح تعلق ہے اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، اور اگر جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، پھر اس آیت میں اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انداز یہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول کے دوست ہیں ان سے دوستی رکھتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کی پارٹی ہیں، انداز یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے ان کا تعلق خود بخود ہو ہی جاتا ہے۔ آزمائش اس میں آتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں، ان سے دوستی نہ ہو۔ ان کے دوستوں سے دوستی یہ تو ہے ہی، ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی حزب میں، اللہ کی پارٹی میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو مخالفین ہیں ان سے دوستی نہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ادھر بھی دوستی ہے ادھر بھی دوستی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دوستی سچی نہیں ہے، لہٰذا وہ اللہ کی پارٹی میں داخل نہیں ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی۔ تو ارشاد ہے تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دوستی رکھیں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے
باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کے قبیلے کے خاندان کے لوگ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ عجیب انداز ہے، جیسے تقدیر میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو وہ انمٹ ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، یہ پکے مومن۔ اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ اپنے غیبی نور سے، اللہ اپنے خاص فیض سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ روح جبریل علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اللہ جبریل سے ان کی تائید اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ پھر دیکھیے غیب سے مدد جب اس آزمائش میں اسٹینڈرڈ پر انسان پورا اترتا ہے، پھر غیب سے مدد تب آیا کرتی ہے۔ یہ تو دنیا میں ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جانا بڑی عزت ہے، بڑی نعمت ہے، اور پھر جنت میں جا کر ہمیشہ رہنا یہ ایک مستقل نعمت ہے۔ دیکھیے ہم سیر کے لیے ناردرن ایریا چلے جاتے ہیں، ہفتہ رہے، 2 ہفتے رہے، اور اس کے بعد پھر پنجاب کے گرم موسم میں واپس آ گئے، وہ ساری ٹھنڈک اور سب چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ جب جنتوں میں داخل فرمائے گا تو یہ نہیں ہے کہ ہفتے 1.5 ہفتے 1 مہینے کی سیر کروا کے فرمائے گا کہ اب واپس جاؤ، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں اللہ رکھے گا۔ اس لیے، اور کیسے رکھے گا؟ مہمان بنا کے۔ ہمارے ہاں اس دنیا میں مہمان 3 دن، پھر مہمانی ختم، اور اللہ کے مہمان ہمیشہ ہمیشہ کے مہمان، یعنی بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اکرام کے ساتھ، کہ دنیا میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اے اللہ ہم بس تیرے ہیں۔ یہ جو ہے نا تیرا ہونا، ہم بس تیرے ہیں، جس نے یہ ثابت کر دیا، اللہ کہتا ہے کہ بس اب تم میرے ہو، اب میں تمہیں اپنا مہمان بنا کے رکھوں گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنی بڑی بشارت ہے! یعنی ہم دنیا میں جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اس سے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، صرف ایک ہی مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو لوگ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں گے، اللہ اس دنیا میں اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہی بات اللہ نے سورہ الفجر کے آخر میں فرمائی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جس کا دل مطمئن ہو جائے اللہ پر، دین پر، تو جب وقت آخر آتا ہے تو آواز آتی ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا، واپس آ جا، اور اس شان سے آ کہ تو اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آپ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ انعام اللہ کی رضا کا سب سے بڑا انعام ہے، جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے سے کہ میں صرف اللہ کا وفادار ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو یقیناً اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ فلاح انہی کو ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی خیال میں رہے، ہمارے ہاں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہ،
یہ الفاظ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے بولے جا سکتے ہیں، کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ عرصے سے لوگوں نے ٹرم بنائی ہے، جبکہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن میں یہ اوصاف پائے جائیں ان سب کے لیے رضی اللہ عنہم، اللہ خود فرما رہا ہے وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو اگر کسی اور کے لیے، اللہ کے کسی ولی کے لیے بھی رضی اللہ عنہ کہہ دیا گیا، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، نہ ہی یہ علامت ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ان آیات کا اولین مصداق اہل بیت ہیں اور صحابہ ہیں، سب سے پہلے تو وہی ان آیات کا مصداق ہے۔ ان کے بعد جو بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے رضا کی بشارت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا کسی اور کے لیے بھی بولنا ناجائز نہیں۔ دیکھیے نا، ہم اپنی زبان میں اردو میں کسی کو کہتے ہیں اللہ تم سے خوش ہو، اللہ تم سے خوش ہو، اللہ تم سے راضی ہو، تو اس کو ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صحابی ہے، ایک دعا ہے، وہی دعا رضی اللہ عنہ کا، اللہ آپ سے راضی ہو، یہ کہہ دیا، اس میں کوئی غلط نہیں ہوا۔ ہاں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جب صحابہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے یا اہل بیت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے رضی اللہ عنہ ہو، اس میں خبر کے طور پر ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، خبر ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ جب کسی اور کے لیے بولا جائے گا تو وہاں دعا ہے، وہاں انشاء ہے، دعا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو۔ اب راضی ہوا یا نہیں ہوا ہمیں تو پتہ چلے گا قیامت کے دن، لیکن یہ جو حضرات ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن پاک میں یہ فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو چکا اور یہ مجھ سے راضی ہو چکا۔ بس یہ ایک فرق ملحوظ رہے گا۔ تو حاصل اس پوری صورت کا یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اسے اپنانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے پوری دنیا کو روشن فرما دے۔ یا اللہ قرآن کی برکت سے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے وسیلے سے ہماری دنیاوی اخروی رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن کی ہر طرح سے حفاظت فرما، سب سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سب دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔